پوری کائنات بنائی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں نے وہ سارے قانون بتا دیے جو تمہارے لیے ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی نے قرآن کریم کو پڑھ لیا، اس کے قوانین کو سمجھ لیا، تو میں کہتا ہوں اس سے زیادہ طاقتور روئے زمین پہ کوئی نہیں ہوگا۔ سب کچھ سمجھ جائے گا، ہر چیز جان لے گا، اس کو پتہ چل جائے گا یہ آدمی کب ساتھ دے گا، کب دغا بازی کر دے گا۔ کیوں؟ قانون کتاب میں لکھا ہوا ہے، فوراً پریڈکشن کر سکے گا یہ منصوبہ کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم نے منصوبوں کے کامیاب ہونے اور ناکام ہونے کے قوانین لکھتی ہیں۔ وہ سمجھ جائے گا یہ انسان معاشرے کے لیے مفید ہوگا یا یہ انسان معاشرے کو نقصان پہنچائے گا۔ کیوں؟ قرآن کریم میں قوانین میں لکھا ہوا ہے کون سا انسان فائدہ پہنچائے گا، کون سا انسان نقصان پہنچائے گا۔ آپ مجھ سے کہیں یہ اس آدمی کا کام باقی رہے گا یا نہیں رہے گا، مجھے چاہیے میں قرآن کریم میں جا کر دیکھوں قرآن کریم نے کس کام کے باقی رہنے کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا وہ زمین پر باقی رہے گا، چاہے وہ ایڈیسن ہو، چاہے وہ دوسرا دنیا کا کوئی اور موجد ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو۔ اگر لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا روئے زمین پر باقی رہے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ روئے زمین پر باقی رہے تو اس کا ذریعہ طاقت دکھانا نہیں ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ آپ کا نام بھی باقی رہے گا اور آپ اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کریں گے۔ ہاں ممکن ہے آپ کہیں کہ بھائی فرعون کا نام بھی تو باقی ہے، لیکن فرعون کا نام کن اصطلاحات میں باقی ہے، کن سمبلز کے اندر باقی ہے، کن علامتوں کے اندر باقی ہے۔ لیکن جب آپ دوسری طرف سے آ کر دیکھتے ہیں اور کسی ایسے آدمی کو اٹھا کر دیکھتے ہیں جس نے انسانیت کی خدمت کی ہے، اس کا نام بھی باقی ہے، اچھے ناموں میں باقی ہے، اچھے کاموں میں باقی ہے۔ لہذا مثال کے طور پر جس نے انسانیت کی خدمت کی وہ باقی رہے گا۔ یہ اللہ کا ایک قانون ہے۔ بات میں نے کہاں سے شروع کی تھی اور کہاں پر لے آیا ہوں؟ کچھ لوگ قرآن کریم نہیں پڑھ رہے، کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں صرف عربی پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ عربی کے ساتھ اپنی زبان میں بھی پڑھتے ہیں، کچھ لوگ پڑھتے ہیں قانون نکالتے ہیں۔ جو قانون نکالیں گے ان کو ہدایت مل جائے گی، ان کو ہدایت خوب ملے گی۔ اور ایک بات بس سلسلے میں اور عرض کرتا چلوں، قرآن بولے گا اس کے سامنے جو اس سے بولنے کو طلب کرے، ورنہ خاموش رہے گا۔ یہ قرآن بے جان نہیں ہے، یہ قرآن کریم جاندار ہے۔ یہ بولے گا، کس سے بولے گا؟ اس کی بات کرنا پسند کرے گا۔ اگر میں نے اس قرآن کریم کو اٹھایا بے جان سمجھ کر تو یہ بے جان خاموش رہے گا، لیکن اگر میں نے یہ سوچا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ بے جان نہیں ہو سکتی، اس میں جان ہے اور یہ سب جانتا ہے، پھر یہ بولے گا۔ اس کے بولنے کا اپنا انداز ہوگا، یہ اپنی زبان میں بولے گا۔ اس کو اپنی زبان کے لیے لینگویج نہیں چاہیے، یہ آپ کی فکر میں بولے گا اور آپ کی فکر میں ہدایت دے گا۔ میرے ساتھ ذاتی طور پر ہوا ہے، میں نے کوئی آیت 25 دفعہ زندگی میں پڑھی ہے، اس کا وہ مطلب سمجھ میں نہیں آیا جو کسی ایک دفعہ میں سمجھ میں آیا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے اس آیت کریمہ کو اس سال میں جب پڑھا تھا تو ایک مطلب یاد آیا تھا جو اب یاد نہیں آ رہا۔ تو میں آپ کی خدمت میں گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں قرآن کریم ہدایت دے گا، لیکن اس کو ہدایت دے گا جو ہدایت طلب کرے گا۔ آپ ہدایت طلب کرنے والے بن جائیے، جو قرآن کریم خود بخود ہدایت دینا شروع کر دے گا۔ تو درود بھیجیں محمد وعلی محمد۔ عرض ہو رہی تھی مفاہیم کی دنیا سے۔ مفاہیم کی دنیا ہے، لوگ مفاہیم پہ کام کرتے ہیں، جو کنونس کر لیتا ہے وہ جیت جاتا ہے، جو کنونس نہیں کرے گا وہ نہیں جیت پائے گا۔ پھر عرض آپ کی خدمت میں دنیا کی ایک ٹرک یہ ہے کہ یہ لوگ جملے کو بولتے ہیں مفہوم چھوڑ دیتے ہیں۔ عرض کیا یہ ٹرک بہت پرانی ہے، فرعون کے زمانے میں بھی تھی۔ اس موقع پر یہ بات آئی کہ قرآن کریم کیسے پڑھنا چاہیے۔ اب میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، قرآن کریم نے ماضی کی داستانیں کیوں لکھی؟ جو گزر گیا اس کو قرآن کریم نے کیوں لکھا؟ آگے کا کیوں نہیں لکھا؟ بھائی آپ مجھے ایک کتاب دیجئے جس میں آپ مجھے یہ کہیں یہ آپ کے لیے ایک گائیڈ لائن ہے
اور اس گائیڈ لائن میں یونان کے شہروں کا تذکرہ ہے. تو میں آپ سے عرض کر سکتا ہوں کہ بھائی یونان کے شہروں کو تباہ ہوئے بھی 2000 سال ہو گئے. اب اس کا تذکرہ کر کے آپ مجھے کیا گائیڈ لائن دے رہے ہیں؟ مجھے تو اس وقت کی زندگی میں عمل کرنا ہے. اب قرآن کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مقابلے کا تذکرہ فرما رہا ہے 5 جگہ 6 جگہ بار بار. اور کس علاقے کا تذکرہ ہے؟ جس کو گزرے ہوئے 3500 سال ہو گئے. اس علاقے کا ہمارے علاقے سے کوئی تعلق نہیں، وہ حاکم اب دوبارہ نہیں آئے گا. تو یہ تذکرہ کیوں کیا ہے سارا؟ اب آپ کو یہاں پہ غور کرنا پڑے گا. جہاں کہیں قرآن کریم پیچھے سے کوئی تذکرہ کرے اس کا مطلب ہے یہ واقعہ نہیں بتا رہا ہے، یہ قانون بتا رہا ہے. آپ کو قانون ڈھونڈنا پڑے گا. اس واقعے کے پیچھے کوئی قانون بتایا جا رہا ہے اور وہ قانون بار بار دہرایا جائے گا. اگر یہ دہرانا نہ ہوتا تو خدا پیچھے کا واقعہ نہیں بتا رہا تھا، کبھی بھی نہیں بتاتا. یعنی اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر ہمارے دور میں کوئی فرعون نہ ہو تو خدا پچھلے فرعون کا تذکرہ بھی نہ کرتا. اس کا مطلب ہے ہمارے دور میں کوئی فرعون ہے. خدا نے متعلق فرعون کے منصوبے بتائیں. کیوں بتائیں؟ فرما رہا ہے میں 3500 سال پہلے فرعون کی ٹرکس بتا رہا ہوں، تم اپنے دور کے فرعون کو خود پکڑ لینا. اگر کوئی اس دور کے فرعون کی ٹرکس کو سمجھ جائے گا آج کے دور کے فرعون کیا کام کر رہا ہے. اگر آپ نے قرآن کریم کو پڑھنے کے دوران یہ غور کر لیا کہ پچھلے زمانوں کے اندر ان ظالموں نے کیا کچھ کیا تھا تو آپ کو 2 فائدے ہوں گے. ایک، جیسے آج کے دور میں کوئی وہی ٹرک کھیلے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ٹرک کھیل رہا ہے. دوسری بات، آپ ایک اور بات سمجھ جائیے گا، یہ آپ کے دور کا فرعون ہے. یہ آپ کے دور کا فرعون ہے جو وہ ٹرک کھیلے جو پچھلے فرعون نے کھیلی تھی، فوراً سمجھ جائے گا یہ ہمارے دور کا فرعون آ گیا ہے. اب میں پچھلے دور کے فرعون کی ٹرک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے پہنچے. فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کو یہاں سے جانے کی اجازت دو، بنی اسرائیل کو آزاد کرو. اس نے کہا کہ یہ ہمارے غلام ہیں، ہم آزاد نہیں کریں گے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مقابلہ شروع کر دیا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مقابلہ شروع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے، ایک بات وہ فوراً سمجھ گیا، میں موسیٰ سے لڑ نہیں سکتا. یہ بات وہ فوراً سمجھ گیا تھا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزات نے اس کو بے بس کیا، یہ سمجھ گیا کہ میں نہیں لڑ سکتا. اب اس کے سامنے ایک حد بن گئی. کیا؟ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست جنگ نہیں کر سکتا. فوراً جو اس نے کام کیا وہ کہا کہ میں موسیٰ سے نہیں لڑوں گا، میں پبلک کو بیوقوف بنا لوں گا. اور یہ ناز کرتا چلوں، یہ ہمیشہ سے ظالموں کی ایک ٹرک رہے گی. جیسے ہی کوئی بڑا ظالم کسی حق کے سامنے آئے گا اور جانے گا کہ اس حق کے پاس خدا کی طاقت ہے، اس سے نہیں لڑے گا، اس کے اطراف میں موجود لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرے گا. تو میں خوبصورت جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں. جب جیمی کارٹر کی صدارت کے دور میں امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا اور ان کے ہیلی کاپٹر گر گئے تو جیمی کارٹر نے اپنی یادداشت میں میموریز میں ایک جملہ لکھا. اس نے کہا کہ مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ خدا خمینی کے ساتھ ہے. نعرہ حیدری! وہ سمجھ گئے تھے حق ان کے ساتھ ہے، ان سے لڑنا ممکن نہیں. اچھا فرعون کیا کرتا ہے؟ فرعون فوراً لوگوں پر کام شروع کر دیتا ہے جو حق کا ساتھ دے سکتے تھے. اب فرعون کیا کہ اے لوگوں، یہ موسیٰ تمہیں نجات دلانے آئے اور میں تمہیں اپنا قیدی بناؤں گا. اگر یہ کہے تو فرعون کی کون سنے گا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ باطل کی ایک نشانی ہے کہ کبھی سچ نہیں بولے گا، یہ ہمیشہ جھوٹ بولے گا. فرعون نے کبھی لوگوں سے نہیں کہا اے لوگوں، یہ موسیٰ تمہیں نجات دلانے آئے ہیں اور ان کے ساتھ خدا ہے اور میں جو ہوں وہ ظالم ہوں اور میں تمہیں قیدی بنا کے رکھوں گا اور تم جانتے ہو کہ میں تو خدا نہیں ہوں. نہیں، یہ تو نہیں کہے گا. اگر وہ یہ کہہ دے تو کوئی اس کے منہ پہ بھی نہیں تھوکے گا، پھر تو وہ دھوکہ دے گا. اس نے دھوکہ کیا دیا؟ اس نے 2-3 قسم کے بہت زبردست دھوکے دیے.
یہ سب قرآن کریم کے اندر موجود ہے. ایک موقع پہ کہتا ہے ما علمت لکم من الہ غیری، اے لوگو میں تو جتنا بھی ڈھونڈتا ہوں تمہارے لیے خدا چوز کروں، تمہارے لیے خدا منتخب کروں، تمہیں اپنے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں دکھتا. یعنی لوگوں تم خدا اپنے ہاتھ سے انتخاب نہ کرنا، میں تمہیں خدا چن کے خود دوں گا، اور جب میں خدا چنتا ہوں کہ تمہیں دوں تو کون خدا نظر آتا ہے؟ میں خود. تو اب تم لوگ مجھے خدا مان لو. کیوں خدا مان لو؟ اس کی وجہ یہ کہ میں نے تمہارے لیے خدا چننے کا ارادہ کیا تھا، اور میں نے تو بالکل فیئر آئیز کو استعمال کیا تھا، ادھر ادھر دیکھا بھی کوئی خدا نہیں ملا، اور میں ہی خدا ہوں، تو تم مجھے خدا مان لو. یہ فرعون کا کارنامہ ہے، قرآن کریم کے اندر لکھا ہوا ہے. کہ اب آپ کہیں گے بھائی یہ تو بڑی احمقانہ بات ہے. نہیں ہے، احمقانہ بات نہیں ہے. آپ اقوام متحدہ میں ویٹو کی پاور 5 طاقتوں کو دے کر یہ تسلیم کر چکے ہیں. واہ 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 واہ. یہی حماقت ہم تسلیم کر چکے ہیں اپنی جدید دنیا کے اندر کہ ان 5 نے کہا کہ بھائی ہم تو اس دنیا کے اندر حاکم اپنے سوا کوئی نہیں دیکھتے، تو ہم نے اپنے لیے حکومت رکھ لی، اب تم لوگ ہمارے سامنے کھڑے ہو جاؤ. ہم کھڑے ہو گئے. وہ جو ما علمت لکم من الہ غیری تھا وہ یہاں پر بھی عمل میں آ رہا ہے، اور کوئی کچھ کہنے والا نہیں. اچھا اس کو ہم برین واشنگ نہیں کہیں گے؟ یہ برین واش نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے کہتا ہے لوگوں خدا تم نہ چننا، خدا ہم چنیں گے. اور CNN اور BBC ہم سے کیا کہتے ہیں؟ لیڈر تم نہ چننا، لیڈر ہم چن کے بتائیں گے تمہارے کون. تو جو وہ لیڈر کہہ دیتے ہیں ہم مان لیتے ہیں ہمارے ملک کا لیڈر یہی ہوگا، کیونکہ وہ لوگ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو اگر امپورٹنٹ نہ ہوتا تو وہ لوگ کیوں تذکرہ کر رہے ہیں؟ ہم لوگ اتنا ایمان لے آئے ان لوگوں کے اوپر. تو یہ فرعون کی پرانی ٹرک تھی. اس نے دیکھا کہ میں حضرت موسیٰ سے تو نہیں لڑ سکتا، تو اس نے کہا کہ میں لوگوں پہ کام کرتا ہوں، لوگوں کی عقلوں کو پھیر لوں گا. اگر لوگوں کی عقلوں کو پھیر لوں گا تو حضرت موسیٰ تنہا رہ جائیں گے. یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں جملہ عرض کیا نا، یہ کم از کم 4000 سال کا قانون ہے. حجت خدا تنہا رہ جاتی ہے جب آبان و انصار بیوقوف بن جاتے ہیں. کربلا بھی یہی ہے. یزید جانتا ہے میں سید الشہداء سے نہیں ٹکرا سکتا، جانتا تھا، اس کا باپ بھی جانتا تھا کہ سید الشہداء سے ٹکرانا ناممکن ہے. کیوں اپنی وصیت میں کہتا ہے کہ سید الشہداء سے بیعت کا مطالبہ نہیں کرنا؟ کیونکہ اس کا باپ جانتا تھا کہ اگر سید الشہداء سے ٹکرائے تو پاش ہو جائے گا، تو ختم ہو جائے گا، تو مر جائے گا. تو اس سے کہتا ہے وصیت نامے کے اندر کہ ان سے کبھی بیعت کا مطالبہ نہیں کرنا. معاویہ نے کیا کیا؟ معاویہ سید الشہداء سے ڈائریکٹ نہیں ٹکرایا، اس نے عوام کو بیوقوف بنایا. وہی کام کیا جو فرعون نے کیا تھا. یزید اس بات کو نہیں سمجھ پایا کہ مرحلہ کچھ اور ہے. اس پہ میں کبھی عرض کروں گا. یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ یزید بیوقوف تھا، ہرگز بیوقوف نہیں تھا، مکار تھا، بہت مکار تھا. اور میں اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں بعد میں عرض کروں گا کبھی اگر مجھے موقع ملا کہ یہ جو اس نے اپنے باپ کی وصیت پر عمل نہیں کیا اس کی وجہ کیا تھی. نہ کہ یہ بے وقوف آدمی تھا، بلکہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میری قوم گمراہی اور بے وقوفی میں ایک ایسی جگہ تک پہنچ گئی ہے کہ اب اگر میں نے سید الشہداء کو شہید کر بھی دیا تو کچھ نہیں ہوگا. اپنے حساب سے صحیح سمجھا تھا، لیکن اس کی حماقت یہ تھی کہ وہ اپنے دور کے 10 سال دیکھ رہا تھا، وہ آگے آنے والے 1400 سال نہیں دیکھ پایا. وہ یہ سوچ رہا تھا کہ آج میں نے سید الشہداء کو مار دیا تو پھر سید الشہداء کی حمایت پہ کوئی کھڑا نہیں ہوگا. اس کو نہیں پتا تھا کہ بی بی زینب کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے گا. ہر دور میں یا حسین لوگ کہیں گے، یہ نہیں سمجھ پاتا. بس یہ قانون ہے انسانی مسئلہ. باطل جب حق کے سامنے آتا ہے، باطل اپنے اندر طاقت نہیں دیکھتا، تو وہ جن لوگوں کو حق کی طرف جانا تھا لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے. لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ چند نعرے لگاتا ہے. ان نعروں کو اجمال چھوڑ دیتا ہے، ان نعروں کو مبہم چھوڑ دیتا ہے. ہر ایک آدمی کے ذہن کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس کا مطلب لے لے. مثلا فرعون نے کہا ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے سوا تمہارے لیے کوئی خدا نہیں ڈھونڈتا. تو یہ ایک ہے علامت تھی اس کی کہ وہ لوگوں کی فکروں پر حاکم تھا. اس کو ہم کہیں گے فکر کا استکبار ہے. یہ مستکبر ہے، فکر کے اوپر اس نے استکبار کر لیا، فکروں کے اوپر قبضہ کر لیا. پھر دوسرے موقع پر ایک جگہ کہتا ہے کہ اے لوگوں، یہ جو 2 فرد آئے ہیں
حضرت موسیٰ حضرت ہارون کی طرف اشارہ کرتا ہے، کہتا ہے یہ دو آئیں، ان کا منصوبہ کیا ہے؟ ان کا منصوبہ یہ ہے کہ یہ مجھے اور تمہیں زمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں،